تو مسلمان جو ہیں ان کا نیا سال تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، لیکن چونکہ اب ہماری زندگی میں بھی جو انگریزی کیلنڈر ہے اسی کے حوالے سے سارے کام کیے جاتے ہیں، تو پھر اسی لیے میں نے آج کا جو موضوع رکھا وہ یہی رکھا کہ سال کا اختتام اور محاسبہ نفس، یعنی سال مکمل ہو رہا ہے، آج اس سال کا آخری جمعہ ہے، تو ہم دیکھیں کہ یہ سال جو ہم نے گزارا ہے تو یہ کس انداز میں ہمارا یہ سال گزرا۔ ہم آگے ایک نئے سال کو خوش آمدید کہنے جا رہے ہیں، ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ سال جو گزر رہا ہے اس میں ہم نے کیا کیا کمایا، کیا ہم نے اس سال اسپیشلی جا کر قبرستان کی زیارت کی اور لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد کیا اور موت کی تیاری کی؟ کیا ہم نے اس سال غصہ اور انتقام کی آگ کو پی لیا اور غلطی کرنے والے کو معاف کر دیا یا نہیں کیا؟ کیا ہم نے اس سال دوسروں کے عیب دیکھ کر اپنے اندر سے ان عیبوں کو ختم کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ کیا ہم نے اس سال پرہیزگار اور متقی بننے کے لیے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا تاکہ عبادت میں فتور سے بچا جا سکے اور اپنی عبادت کو ریاکاری سے بچایا جا سکے؟ کیا ہم نے اس سال تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے دل کو ایسا ڈرایا کہ ہمارے اوپر کپ کپی طاری ہوئی اور ہمارا جسم کانپنے لگا اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے؟ کیا ایسی کیفیت پورے سال میں ایک دفعہ بھی ہمارے اوپر طاری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس بندے کو اللہ سے ایسا خوف آیا کہ اس کی آنکھ سے مکھی کے سر جتنا چھوٹا سا آنسو بھی نکلا، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے گناہ اسی وقت معاف کر دیتا۔ تو کیا ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے ایسا ڈرایا یا نہیں ڈرایا؟ کیا ہم نے اس سال کسی ایسے نوجوان کو جو کہ اپنی جوانی کو جو ہے وہ لہو و لعب کے اندر گزار رہا ہے، اللہ کو بھلا بیٹھا ہے اور اپنی جوانی کے نشے میں مست ہے، کیا ہم نے کسی ایسے جوان کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ کیا ہم نے اس سال ایک ایسی زندگی گزارنے کا ارادہ کیا جو کہ غیر شرعی حرکات سے بالکل پاک اور صاف ہو اور شریعت کے مطابق ہو؟ کیا ہم نے اس سال اپنے قیمتی وقت کو ضائع کیا؟ ہم نے اس سال میں کتنی نئی احادیث یاد کی؟ ہم نے کتنا نیا قرآن کا علم سیکھا؟ ہم نے اس سال میں کتنے فقہی مسائل نئے سیکھے؟ کتنی حدیثیں ہم نے نئی سیکھیں؟ کیا ہم نے اس سال ہر جاننے والے اور ہر نہ جاننے والے یعنی نامعلوم شخص پر سلام کیا، اس کی بھلائی چاہی؟ کیا کبھی ہم نے ایسا کیا کہ ہم گزر رہے تھے، دیکھا مکان نیا بن رہا ہے تو ہم نے دعا کر دی ہو یا اللہ اگر یہ بنانے والا مسلمان ہے تو اس کو ہمیشہ اس میں رہنا نصیب فرما؟ کیا ہم نے اس سال کبھی ایسا کیا کہ ہم گزر رہے ہوں، قریب سے ایک سجی ہوئی گاڑی دلہا دلہن کی گزرے اور ہم نے بغیر ان کو جانے، نہ ہماری ان سے رشتہ داری، نہ کوئی واقفیت، بغیر انہیں جانے ان کے لیے دعائے خیر کر دی ہو کہ یا اللہ اگر یہ مسلمان ہیں تو ان دونوں کی زندگی کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے اور ان کو نیک اولادیں عطا فرما؟ کیا ہم نے اس سال میں ایسا کیا کہ ہم گزر رہے ہوں اور ایک جنازہ جا رہا ہو اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہ ہو کہ ہم جا کر اس جنازے میں شرکت کر لیں، تو ہم نے کھڑے کھڑے اتنی دعا ہی کر دی ہو کہ یا اللہ اگر یہ مرنے والا مسلمان تھا تو اس کو
بخشش عطا فرما اور اس کے گناہ بخش کر اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما۔ کیا ہم نے اس سال اپنے والدین سے اچھا سلوک کیا؟ ان کی قبروں پر جا کر اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعائے استغفار کی، وہ جو ایک سالانہ ختم ہم نے رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی کیا کبھی ان کو اصالِ ثواب کیا یا نہیں کیا؟ کیا ہم نے اس سال اچھی خبر سن کر اپنی تعریف کرنے کی بجائے کہ یہ تو میرا کمال ہے کہ میں نے ایسا کر دیا، اپنی تعریف کی بجائے کیا اللہ کا شکر ادا کیا؟ اور کیا ہم نے اس سال گھبراہٹ یا مشکل کے وقت گولیاں کھانے کی بجائے اور رونے کی بجائے کیا 2 رکعت نفل پڑھے کہ اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ میری اس پریشانی اور مشکل کو حل کر دے؟ کیا ہم نے اس سال 2 جھگڑا کرنے والوں میں صلح کروائی یا نہیں کروائی؟ کیا ہم نے اس سال فقیر کو صدقہ دیا اور دیا یوں ہو کہ اپنے آپ کو بھی پتہ نہ چلا ہو کہ میں نے کتنا صدقہ دیا ہے؟ آج مسجد میں اعلان کروانے والا بندہ تو 5000 کا نوٹ دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ لیں جی، یہ میں فلاں فلاں کے نام کے اصالِ ثواب کے لیے مسجد میں دے رہا ہوں۔ اچھی بات ہے، دینا چاہیے، میں نہیں کہتا نہ دیں، لیکن کیا ہم نے ایسا کیا کہ سال میں 1 دفعہ بھی جمعہ پڑھتے ہوئے جب آگے سے وہ جھولی لے کر گزرتا ہے مسجد کا خادم تو 1 دفعہ بھی ہم نے ایسا کیا ہو کہ جیب میں ہاتھ ڈالا ہو، دیکھا نہ ہو کہ 100 کا نوٹ نکلا ہے یا 10 کا نکلا ہے یا 500 کا نکلا ہے یا 1000 کا نکلا یا 5000 کا نکلا؟ کبھی 1 دفعہ بھی اس نیت سے ہاتھ جیب میں ڈالا ہو کہ آج جتنے آئے اللہ کی راہ میں قربان ہیں، یہ نہ دیکھا ہو کہ کتنے والا نوٹ میں باہر نکال کر وہ دے رہا ہوں؟ کیا 1 دفعہ بھی سال میں ایسی للہیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں کچھ قربان کیا؟ میں کہتا ہوں بندہ جیب میں ہاتھ ڈالے، جیب میں اندر کئی نوٹ موجود ہوں، وہ بغیر دیکھے کوئی 1 نوٹ نکالے، مٹھی بند رکھے، خود بھی نہ دیکھے کہ کتنے ہیں اور ایسے ہی ڈال دے، اللہ چاہے 10 روپے بھی نکلے قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ بندہ اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے، مخلص ہو کر دے رہا ہے کہ جتنے نکلے اللہ کی راہ میں قربان ہیں، 100 نکلے تو 100، 10 نکلے تو 10، 500 نکلے تو 500، 1000 نکلا تو 1000۔ میں ایک جگہ جمعہ پڑھاتا تھا، میں اس بندے کو آج بھی مجھے وہ بندہ یاد ہے، میرے سامنے میں ممبر پہ بیٹھا ہوتا، جب وہ جھولی پھیری جاتی یقین کریں وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا، کبھی بھی نہیں دیکھتا تھا کہ کتنے نکلے، 2 نوٹ نکلے تو 2 ہی صحیح، 1 نکلا تو 1 ہی صحیح، جتنے نکلے وہ ایسے ڈال دیتا۔ میں اس بندے پر رشک کیا کرتا، کتنا خوشبخت بندہ ہے، ہر جمعے پر یہ ایک ایسی نیکی کرتا ہے، پتہ نہیں باقی سارا ہفتہ جو وہ عبادتیں کرتا تھا اللہ کو پتہ ہے اللہ قبول کرتا تھا یا نہیں، لیکن میرے مطابق اس نیکی پہ اخلاص اتنا تھا کہ اللہ اس نیکی کو اسی وقت قبول کر لیتا ہے۔ تو کیا اس سال میں ہم نے ایسا کیا کہ ہم نے اس قدر اخلاص کے ساتھ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا ہو، 10 آئیں تو 10 کہ 100 آئیں تو 100، جتنے آئیں اللہ کی راہ میں قربان ہیں؟ کیا ہم نے اتنا مخلص ہو کر کبھی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا یا نہیں کیا؟ اور کیا ہم نے اس سال جتنے وعدے کیے کیا ہم نے وہ سارے پورے کیے؟ کیا ہم نے اس سال ایسا تو نہیں کر دیا کہ ایک بندے سے بات کی، کچھ عرصے کے بعد اس نے ہمیں وہ بات یاد کروائی تو ہم نے کہا بھئی کون ہے تو؟ چل میں تجھے جانتا ہی نہیں، یعنی اپنی اس بات سے مکرنے کے لیے اسے کہا تو کون ہے؟ چل میں نے تو نہیں بولا، جا گواہ لے کر آ۔ تو کیا ہم نے ایسی منافقت تو نہیں اس سال کے اندر کی؟ اور کیا ہم نے اس سال امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا یا نہیں دیا؟ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا تھا، ہم نے اسے روکا یا نہیں روکا؟ میری آنکھوں کے سامنے اگر کوئی بندہ کاروبار کے اندر جو ہے وہ دھوکہ دہی کر رہا تھا اور ملاوٹ کر رہا تھا تو میں نے اسے روکا، اللہ سے ڈرایا یا نہیں ڈرایا؟ اگر آنکھوں کے سامنے گھر کی کوئی عورت بے پردہ گھر سے باہر نکل رہی تھی تو کیا ہم نے اسے روکا یا نہیں روکا؟ اس سال کے اندر ہم نے کیا 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 اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس سال میں ہم نے کتنے نفلی روزے رکھے، کتنی نوافل والی باتیں کی، پنجگانہ نماز پڑھنا
روزانہ کی 5 نمازیں پڑھنا صحابہ کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ صحابہ کہتے تھے یہ تو کوئی کمال نہیں کہ صرف 5 نمازیں پڑھنا، کمال تو یہ ہے کہ بندہ رات کو اٹھے اور سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نوافل پڑھتے، اور نوافل بھی کیسے کہ پورے کا پورا قرآن پڑھا کرتے۔ اور صحابہ کہتے یہ ہے عبادت، اس کو عبادت کہتے ہیں کہ دن بھر روزہ بھی رکھنا، مزدوری بھی کرنا، اپنے بال بچے کے لیے کمانا بھی، اور رات بھر نفل پڑھنے، اور نفلوں میں پورا قرآن ایک رات کے اندر مکمل پڑھنا، یہ کمال تھا۔ صحابہ کے نزدیک یہ کوئی کمال نہیں تھا کہ بندہ صرف 5 گانا نماز پڑھے۔ تو ہم ذرا مڑ کر دیکھیں، ہم نے اس سال کے اندر جو فرض روزے رمضان مبارک کے گزرے وہ تو گزرے، اس کے علاوہ ہم نے نفلی روزے کتنے رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن کا روزہ رکھا کرتے، جمعہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے۔ ہم نے اور سرکار علیہ السلام ہر مہینے کی جو عربی تاریخ 13، 14 اور 15 ہوتی، سرکار علیہ السلام ان کا روزہ رکھا کرتے۔ ہم نے کتنے رکھے ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اور ہم نے اس سال کتنے مریضوں کی عیادت کی؟ کیا اس سال کبھی ایسا ہوا کہ ہم گزر رہے ہوں، قریب سے کوئی ایمبولینس گزرے اور ہمارے دل سے بغیر اس بندے کو جانے دعا نکل گئی ہو، یا اللہ یہ جو بندہ بیمار ہے جو ایمبولینس میں پڑا ہوا ہے، اگر مسلمان ہے تو اس کو صحت عطا فرما، اگر یہ مسلمان ہے اس کی پریشانی کو حل فرما۔ اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو پھر تو میں اس سال کے گزرنے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا سال گزارا۔ لیکن اگر ہم نے ان نیکیوں کے اوپر اپنے آپ کو کاربند نہیں کیا، ہم نے اس سال اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہوئیں، اگرچہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے، ہمارے دل میں وہ غم تھا کہ نہیں تھا؟ جیسا کہ میں نے حدیث پاک سنائی تھی کہ جب ایک بستی کے اوپر عذاب نازل ہونے لگا، فرشتے نے کہا یا اللہ یہ تیرا بندہ بڑا پرہیزگار ہے، باقی ساری بستی گناہگار ہے، تو کیا اس کو بھی سزا دینی ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا اسے بھی عذاب دینا ہے۔ کیوں؟ جب لوگ میری نافرمانی کرتے تھے، جب لوگ اسلام کے اصولوں کو توڑتے تھے، جب لوگ میرے احکام کے خلاف ورزی کرتے تھے، اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا۔ فِيَا سَاعَةً لَمْ يَتَمَعَّرْ قَطُّ، اس کے چہرے کا رنگ کیوں نہیں بدلتا تھا؟ اسے غصہ کیوں نہیں آتا تھا؟ آج اگر کوئی بندہ یہ کہے، وہ دیکھیں جی فلاں کام حکومت نے اسلام کے خلاف کر دیا ہے، جس طرح کہ کچھ عرصہ پہلے ایک قانون بنایا گیا ٹرانسجینڈر لا کہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے، بس وہ نادرا میں جا کر اپنا نام بدلوا لے۔ تو کیا اس پر وہ ایک بندہ جس کی سفید داڑھی ہے، جو چلتا لاٹھی کے سہارے ہے، جو خود چل بھی نہیں سکتا، نہ اس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ کسی احتجاج، کسی دھرنے میں جا کر شریک ہو سکے، نہ اس کے اندر اتنا کوئی اس کے ایسے ذرائع ہیں کہ وہ کوئی سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف بول سکے، وہ کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتا، لیکن کیا اس کے دل میں غم آیا کہ نہیں آیا؟ اسے اس غم کا حساب دینا پڑے گا کہ جب اسلام کے خلاف کوئی فیصلہ ہوا، کیا میرے دل نے غم محسوس کیا یا نہیں کیا؟ اگر تو دل غمگین ہوا تو پھر وہ بندہ بچ جائے گا، کیونکہ حدیث پاک میں کیا ہے؟ جب ساری بستی نافرمانی کرتی تھی، اس کے چہرے کا رنگ کیوں نہیں بدلتا تھا؟ اسے غصہ تو آ جاتا، یہ اگر ان سے لڑ نہیں سکتا تھا، کم از کم اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا، اس کے ماتھے پہ، اس کی پیشانی پہ بال تو پڑتے۔ اگر ہمیں اتنا غم بھی نہیں ہوا اس سال کے اندر جو حکومتوں نے اسلام کے خلاف فیصلے کیے، اگر ہمیں غم بھی نہیں دل میں ہوا، اگر ہمیں پریشانی بھی نہیں ہوئی، تو پھر ہمارے یہ بہانے نہیں چلیں گے یا اللہ میں تو بالکل نہ تو مجھے نیٹ کا استعمال کرنا آتا تھا کہ میں نیٹ پہ آواز اٹھاتا، نہ میرے جسم میں اتنی طاقت تھی کہ میں کسی دھرنے میں جا کے کھڑا ہو جاتا، اور میں بوڑھا تھا، سوٹی سے چلتا تھا، عصا میرے ہاتھ میں تھا، میں تو واش روم تک نہیں جا سکتا تھا۔ تو یہ بہانے نہیں چلیں گے اگر دل میں غم نہیں ہوگا۔ اگر دل نے غم محسوس کیا، اگر دل کو برا لگا کہ انہوں نے اسلام کے خلاف فیصلہ کیوں کیا، تو پھر بندہ بچ جائے گا۔ تو کیا اس سال جتنے فیصلے ہوئے ہم نے دل میں غم محسوس کیا یا نہیں کیا؟ کیا اس سال ہم نے اللہ تعالیٰ سے
حج یا عمرہ کرنے کے لیے سچے دل سے دعا مانگی یا نہیں مانگی؟ کیا اس سال ہم نے جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے التجا کی یا نہیں کی؟ صحیح مسلم شریف کے اندر، جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس بندے نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت کی موت مانگی، اگرچہ اسے بستر پر موت آ گئی، لیکن جب مانگ رہا تھا سچے دل سے مانگ رہا تھا، سرکار فرماتے ہیں جب وہ مرا تو وہ بستر پر مرا، لیکن اللہ اسے شہداء کی موت والا اجر عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ جب مانگ رہا تھا سچے دل سے مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما، یہ زندگی میں شہید نہ ہو سکا، جہاد ہوا ہی نہ اس کے دور میں، یا یہ شریک نہ ہو سکا، لیکن جب مانگ رہا تھا دعوے میں سچا تھا، دعا میں سچا تھا، جب مرے گا اللہ شہداء کے ساتھ اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ تو کیا اس سال ہم نے اللہ سے شہادت والی موت کا جو ہے وہ تقاضا کیا یا نہیں؟ اللہ سے دعا مانگی یا نہیں مانگی؟ اللہ سے مطالبہ کیا یا نہیں؟ یا اللہ میری دعا ہے مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ کیا اس سال ہم نے کبھی ایسا کیا کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہوں، ہمارے دل میں ارادہ یہ ہو یا اللہ کاش اذان میں پڑھوں، یا اللہ کاش جماعت کی پہلی رکعت میں پہلی صف میں جا کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں؟ اگر دل سے بندہ یہ ارادہ لے کر نکلے کہ میں تکبیر اولیٰ سے جا کے نماز پڑھوں گا، کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے، اللہ اس کے خلوص کو دیکھتے ہوئے اسے تکبیر اولیٰ والا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن وہ نکلے اس خلوص کے ساتھ۔ کیا ہم نے اس سال میں کتنی دفعہ ایسا کیا کہ گھر سے نکلتے ہوئے نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور دل میں دعا یہ ہے یا اللہ جب میں جاؤں تو پھر جماعت کھڑی ہو، مجھ سے پہلے جماعت نہ کھڑی ہو، تاکہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں۔ کیا ہم نے اس سال قرآن پاک پورے سال میں مکمل تلاوت کیا یا نہیں کیا؟ یہ اگر میں خدا کی قسم ہاتھ اٹھواؤں کہ بھئی ہاتھ کھڑا کریں جس نے ابھی تک 2022 کے جنوری سے لے کر 2022 کے دسمبر تک پورا قرآن جس نے اس سال کے اندر، کہتے ہیں کہ سال میں 2 دفعہ قرآن پاک مکمل پڑھنا مستحب ہوتا ہے، تو میں اگر کہوں ہاتھ کھڑا کریں کس نے 2 دفعہ پڑھ لیا ہے، تو میرا خیال ہے بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے شرمندہ ہو جائیں گے، لہٰذا میں نے ہاتھ نہیں اٹھوایا۔ لیکن محاسبہ کریں اپنے نفس کا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کا وقت ہوتا ایک درہ پکڑتے اور اپنے جسم پہ مارتے اور پوچھتے بتا تو نے آج کیا کیا کیا، آج کے دن میں تو نے کیا کیا کیا۔ اللہ کے اتنے عظیم اور اتنے شخصیات، اولیاء اللہ کی جو سب سے اعلیٰ ڈگری ہے، اولیاء اللہ کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، تو وہ روزانہ رات کے وقت اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ ہم سال کے بعد بھی نہ کریں کہ یہ سال میں نے کیسا گزارا، اس سال میں میں نے کتنی دفعہ اپنے کسی روٹھے ہوئے بہن بھائی کو منانے کے لیے میں نے پہل کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب 2 بھائی ناراض ہو جائیں تو اگر ان دونوں میں جو بھائی صلح کرنے کے لیے پہل کرے گا، یعنی وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ناراضگی کی وجہ وہ بندہ بنا تھا، 2 بھائی ہیں 2 ناراض ہو گئے، اور اس سے مراد ضروری یہ نہیں ہے کہ خونی بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ مسلمان بھائی پر بھی یہ حدیث لی جاتی ہے کہ جب 2 مسلمان بھائی ناراض ہو جائیں تو جو بندہ صلح کرنے کے لیے پہل کرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں جنت میں بھی وہی پہلے جائے گا۔ تو کیا ہم نے اس سال ایسا کیا کہ ہم سے اگر کوئی بہن ناراض ہوئی ہے، کوئی بھائی ناراض ہوا ہے، کوئی ہمارا رشتہ دار ناراض ہوا، تو ہم نے اسے راضی کرنے کے لیے کہا ہو چل یار آکڑا نو چھڈو گولی مارو، میں پہل کرنا، میں جا کے معافی مانگ لینا، میں نکاح ہو جانا۔ جو معافی مانگتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ کیا ہم نے اس سال کبھی صلح کرنے میں پہل کی یا نہیں کی؟ اور کیا ہم نے اس سال کبھی ایسی دعا مانگی ہو جس کا تعلق صرف ہم سے نہ ہو؟ خود غرضی والی دعائیں سارے کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں جب بندہ دعا مانگنے بیٹھے گا اس کی دعا کا 80% حصہ اس کی اپنی ذات کے گرد گھومتا ہے۔ یا اللہ میرا یہ ہو جائے، میرے بچوں کا یہ ہو جائے، میری ماں کا، یہ میرے بھائی کا، میرے بہنوں کا، میری سٹڈی کا، میرے بچوں کی سٹڈی کا، یعنی اس کی دعا کا 80% حصہ جو ہے وہ اپنی ذات کے گرد گھومتا ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سال میں ایک دفعہ بھی ایسا کیا کہ ہم دعا مانگنے بیٹھے ہوں، بالکل تنہائی میں خشوع و خضوع سے دعا مانگیں اور اپنے لیے کچھ نہ مانگیں، جو مانگیں حضور کی امت کے لیے مانگیں؟
اور جب حضور کی امت کے لیے مانگیں گے تو خود بھی اسی کے اندر شامل ہوگا۔ کیا ہم نے اس سال ایسا کیا کہ عمرہ کرنے گئے ہوں اور وہاں جا کر اپنی نانی کا، اپنی دادی کا، اپنے فلاں 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 کا عمرہ تو کر لیا ہو، لیکن کیا ہم نے ایسا کیا کہ کوئی ایک عمرہ صرف اپنے نبی علیہ السلام کے لیے کیا ہو؟ کیا ایک عمرہ اس لیے کیا ہو کہ اس کا ثواب سرکار علیہ السلام کی ذات کو پہنچے؟ کیا ایک عمرہ اس لیے کیا ہو یا ایک طواف اس لیے کیا ہو کہ اس کا ثواب تمام امت مسلمہ کو پہنچے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اس سال میں اگر نہیں کی تو اگلے سال میں ان کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سال کھانا کھانے سے پہلے، ہم کھانا کھانے سے پہلے یہ تو دیکھتے ہیں اس کھانے میں کوئی جو ہے وہ کوئی کنکر نہ ہو، کوئی جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ککھ نہ ہو، کوئی اس طرح کی چیزیں، تنکے اردو میں تنکے کہتے ہیں، پنجابی میں ککھ کہتے ہیں۔ پانی پینے سے پہلے دیکھتے ہیں اس میں ریت تو نہیں ہے، کھانا کھانے سے پہلے دیکھتے ہیں اس میں کوئی جو ہے وہ سالن میں بیوی کا بال تو نہیں آ گیا، روٹی کھانے سے پہلے دیکھتے ہیں اس میں کوئی ایسی جو ہے وہ اس کا حصہ کوئی کچا تو نہیں ہے، روٹی کا حصہ کچا وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں، جلی ہوئی وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سال کبھی دیکھا کہ یہ کھانا حرام تو نہیں؟ کیا ہم نے حرام پیسوں سے تو نہیں کمایا؟ یہ حلال ہے نا؟ یہ جن پیسوں سے میں نے آٹا لیا تھا وہ پیسے حلال تھے؟ یہ کھانا جو میں کھا رہا ہوں کیا وہ حلال ہے؟ کہیں حرام تو نہیں ہے؟ کیا ہم نے اس سال ایسا کیا کہ کہیں بیٹھے ہوں اور وہاں پہ کسی کی غیبت شروع ہو گئی ہو، کچھ غلط باتیں شروع ہو گئی ہوں اور ہم نے کہا ہو چھوڑو یار کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، غیبت کرنا بری بات ہے، یہ باتیں چھوڑ دو؟ کیا ہم نے کبھی ایسا کیا کہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں وہاں باتیں اسلام کے الٹ ہونے لگ جائیں، ہم نے کہا ہو بھئی میں اٹھ رہا ہوں، تمہاری اس مجلس پہ لعنت بھیجتا ہوں، اگر اس طرح کی باتیں کرو گے تو میں اٹھ جاؤں گا؟ کیا ہم نے کبھی ایسا کیا؟ اگر کوئی اسلام کے خلاف بات کرے کوئی بندہ نہیں کہے گا بھئی یہ بات نہ کرو لوگ لڑ پڑیں گے، اسے پتہ کسی نے کچھ نہیں کہنا۔ اگر کوئی صحابہ کے خلاف بات کرے ہمیں کوئی خطرہ نہیں اس سے کہ یہ لڑ پڑے گا، پاس بیٹھے بندے سے کوئی خطرہ نہیں کہ جب تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعن طعن کرو گے یہ لڑ پڑے گا، یہ ان کے نام پہ جو ہے تم پہ غصہ کرے گا۔ یہ امید کیوں نہیں رہی ہمیں تو یہ امید ہونی چاہیے تھی کسی کے باپ کو کہو وہ کچھ نہیں کہے گا، کسی کی ماں کو گالی دو وہ کچھ نہیں بولے گا، لیکن اگر اسلام کے خلاف بات کی تمہارا سر تن سے جدا کر دے گا۔ ایسا غصہ ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا۔ تو میں جو بات کر رہا تھا وہ بات یہ ہے ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہم نے اس سال کو اس طرح سے گزارا کہ کسی نے کہا ہو بھائی فلاں بندے کے سامنے اسلام کے خلاف بات نہ کرنا، وہ لڑ پڑے گا تم سے، وہ تمہیں گالیاں دے گا کہ تم نے اسلام کے خلاف بات کی کیوں ہے؟ اور کہ کسی ایک بندے نے بھی کبھی ایک دفعہ بھی اس سال میں ایسا ہوا ہو کہ کسی ایک بندے نے بھی ایسا کہہ دیا ہو یار اس بندے کے سامنے کسی صحابی کے بارے میں بات نہ کرنا، اسے بڑا غصہ آئے گا، وہ تم سے لڑ پڑے گا۔ میں ایم اے کر رہا ہوں اور میری آن لائن کلاس ہو رہی تھی، پڑھانے والا جو ہے وہ 2 گھنٹے کی کلاس تھی، 1.5 گھنٹہ گزر گیا نا تو پھر آیا آخری آدھا گھنٹہ، اور آن لائن میں ہمیں کو نہیں پتہ ہوتا بندہ کہاں سے بات کر رہا ہے کون ہے پتہ ہی نہیں ہوتا، تو میں نے نیچے سوال لکھا، میں نے کہا جناب یہ 1.5 گھنٹہ جواب نہیں آئے تو کیا وہ رزق آپ پہ حلال ہے؟ آپ بتائیں حلال ہے؟ نہیں نا حلال، جب 2 گھنٹے کے پیسے لے رہا ہے، 1.5 گھنٹہ اس نے پڑھایا نہیں، اس 1.5 گھنٹے کے پیسے حلال ہیں؟ کوئی نہیں نا حلال۔ تو جب میں نے یہ سوال کیا اسے چاہیے تھا کہ مجھے کہتا کہ بھئی میں حلال کھاؤں یا حرام تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے، بات ختم ہو جاتی، میں نے کیا کہہ لینا تھا۔ تو مجھے آگے سے کہتا ہے لگتا ہے ایک بڑا مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، تو میں نے کہا سر ایک منٹ ذرا مائک آن کریں میرا، اس نے مائک آن کیا تو میں نے نہیں سوچا کہ کہیں مجھے فیل نہ کر دے، کہیں میرے نمبر نہ کم لگ جائیں، میں نے وہ تقریباً کو 60-70 اسٹوڈنٹس تھے ان سب کے سامنے کہا، میں نے کہا سر بات حرام حلال کی تھی، آپ کو چاہیے تھا مجھے برا کہتے، آپ نے مدرسے کے خلاف بات کیوں کی ہے؟ کیا حرام حلال صرف مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے قرآن میں نہیں؟ کیا حرام حلال سرکار علیہ السلام نہیں بتا کر گئے؟ کیا حرام حلال قرآن میں نہیں؟ اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، قرآن نے تو حرام حلال کھول کے رکھ دیا، یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ تو اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یا پوچھا جائے یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے، اس کا کام ہے وہ بتائے، وہ اسلام پہ حملہ کیوں کرے، وہ مدرسے پہ حملہ کیوں کرے؟ تو کیا ہم نے اس سال ایسا کردار کہیں ادا کیا؟ میں نے اللہ کی قسم یہ کوئی اپنی شان بتانے کے لیے یہ بات نہیں بتائی، میں نے ایک مثال کے طور پر بتائی ہے کہ ایسے بن جائیں کہ آپ کے سامنے کوئی اسلام کے خلاف بات کر ہی نہ سکے، اسے پتہ ہو اس کے سامنے میں نے اس کے باپ کو
کو گالی دے دی کچھ نہیں بولے گا، لیکن اگر صحابہ کے بارے میں لان تان کی نا تو پھر میرا سر اڑا کے رکھ دے گا۔ میں نہیں کہہ رہا قانون اپنے ہاتھ میں لیں، لیکن غصہ آپ میں ایسا ہونا چاہیے، اسلام کے خلاف بات کرنے والے کے خلاف آپ میں غصہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو کیا اس سال کو ہم نے اس طرح گزارا کہ وہ میرا اور آپ کا باپ دادا جو کہ ہم کہتے ہیں وہ مسلمان تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جو کہ اتنے اعلیٰ نہیں تھے کہ آج ان پر فخر کیا جائے، اتنے اعلیٰ وہ ہیں جن پہ فخر کیا جائے جنہیں میرے نبی کے صحابہ کہا جاتا ہے۔ وہ آج مجھے اپنے باپ دادے کے اوپر تو بڑا فخر آتا ہے، کوئی اگر ان کا نام الٹا لے، جو میں بات پہلے بتا رہا تھا، کوئی ان کا نام الٹا لے میں لڑ سکتا ہوں، لوگوں کو خطرہ ہے میں لڑ سکتا ہوں۔ اور وہ ابو بکر و عمر جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام کے 2 بزرگوں کا نام ابو بکر اور عمر ہے۔ آج اپنے باپ دادا کے نام پہ تو بڑی غیرت آتی ہے، جو اسلام کے 2 بزرگ ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرما دیا اسلام کے 2 بزرگ ابو بکر و عمر ہیں، اگر کوئی ان کے خلاف بات کرے پھر غصہ کیوں نہیں آتا؟ لڑنے کا امکان تو پھر ہونا چاہیے۔ تو میں آج کی جو میری گفتگو کا خلاصہ تھا وہ یہی تھا، میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں، چند پوائنٹس رکھے کہ یہ اپنے اندر چیک کریں اس گزرنے والے سال کے اندر کیا ہم نے ان چیزوں کا اہتمام کیا۔ اگر تو کیا تو میں اس سال کے گزرنے پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن اگر نہیں کیا تو پھر اگلا سال جو آ رہا ہے اس میں ارادہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اپنے لیے اپنے آپ کو دین کے لیے کمر بستہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔